Shaitanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. آج ہم پڑھ رہے ہیں الدرس الاول پہ سورۃ الانفال آیات مبارکہ 11 تا 19۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لیکچر ہمارا کافی لینتھی ہو جاتا ہے، اسی بنا پر آپ کے سامنے عربی عبارت اور لفظی ترجمہ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن یہ عربی عبارت اور آپ کے سامنے ہر لفظ کا لفظی ترجمہ یہ آپ کو دکھا دیا جائے گا تاکہ آپ یہاں سے اس کے ورڈ میننگ دیکھ لیں۔ میں آپ کے سامنے تمام آیات مبارکہ کی تفاسیر اور آیات مبارکہ کا شان نزول بیان کرتا جاؤں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الاول پہ یہ ہے پہلی آیت کریمہ۔ پہلی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں اس آیت کریمہ کے ترجمے کی طرف۔ سب سے پہلی آیت کریمہ یہ ہے، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی۔ یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹرانسلیشن پڑھنے سے پہلے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غزوہ بدر کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر، مسلمانوں پر انعامات کیے تھے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پر انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب وہ انعامات کون کون سے ہیں ہم لاسٹ میں مشق کے اندر بھی پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ آیت کریمہ بھی پڑھ رہے ہیں، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم تھا۔ میدان جنگ کے اندر کبھی کسی کو نیند نہیں آتی، لیکن جب مسلمان میدان جنگ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نیند کے لیے، آرام کے لیے اور دلوں کو تازہ کرنے کے لیے ان پر نیند کی چادر اڑا دی۔ اور کیا کیا؟ اور تم پر آسمان سے پانی برسایا، کیونکہ کفار مشرکین میدان بدر میں پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے وہاں جا کر چشموں پر قبضہ کر لیا تھا، ان کے پاس پانی وغیرہ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا انعام یہ کیا کہ آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ اس پانی سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے۔ شیطانی نجاست یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ظاہری شیطانی نجاست، ایک ہوتی ہے باطنی شیطانی نجاست۔ یہ دونوں طرح کی نجاستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دیا۔ اب وہ کیسے دور فرمایا؟ ایک نجاست اس طرح جو ہمارے جسم پر جب ہم واش روم جاتے ہیں یا بیت الخلاء جاتے ہیں تو وہاں پر اس کے بعد ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس پانی کے ساتھ وہ نجاست زائل ہو جاتی ہے۔ اور دوسری نجاست باطنی کہ شیطان نے آ کے ورغلایا کہ تم تھکے ہوئے ہو، تم کیسے میدان جنگ میں ان سے لڑو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند کو طاری کیا اور بالکل فریش ہو گئے۔ اب یہاں تک ہم نے دو انعامات پڑھ لیے۔ پہلا انعام ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کی چادر اڑا دی، اور دوسرا انعام ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا۔ آگے اسٹوڈنٹ دیکھیں اسی آیت کریمہ کی تھرڈ لائن، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے، کیونکہ مسلمان میدان بدر میں بعد میں پہنچے تھے تو انہوں نے جا کر کفار نے ہموار جگہ پر قبضہ کر لیا تھا، ان کے حصے میں ٹیلے آئے، اونچی نیچی جگہ آئی غیر ہموار، یہ جہاں بھی پاؤں رکھتے تھے ریت کے اندر پاؤں دھس جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا، بارش کو نازل فرمایا، زمین مضبوط ہو گئی تو ان کے پاؤں زمین میں نہ دھنسے اور نہ ہی ان کی سواریوں کے پاؤں دھنسے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 2۔ آیت نمبر 2، یہ آیت نمبر 2 ہے۔ اس کے بعد اس کے اب آپ ورڈ میننگ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام ورڈ میننگ ہے۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس اب آ جائیں اس آیت مبارکہ کے ترجمے کی طرف۔ اس آیت مبارکہ کے ترجمے کی طرف یہ آگے اور انعام، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دے دو، تم مومنوں کو
تسلی دے دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، وہ ثابت قدم رہیں۔ یہاں پر ایک اور انعام کا ذکر آیا ہے، وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھی نازل فرمایا اور فرشتوں کو کہا کہ ان کو کہو کہ یہ ثابت قدم رہیں، اور پھر ایک اور انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیتا ہوں۔ رعب و ہیبت یعنی مسلمانوں کا خوف، مسلمانوں کا ڈر ان کے کفار کے سینے میں ڈال دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو۔ یہ پور کیا ہوتا ہے؟ پور سے مراد جسم کا ہر عضو، جسم کا ہر حصہ، یہ مار کر توڑ دو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آگے یہ آیت کریمہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد اس آیت کریمہ کا آپ لفظی ترجمہ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ اچھا، یہ تمام سزا کیوں دی گئی؟ آیت نمبر اس 4 کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے یہ سر پر مارنا، خوف کا طاری کرنا، یہ سزا کیوں دی گئی ہے؟ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے، خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ آگے ڈیئر اسٹوڈنٹ، آیت نمبر آگے آپ دیکھیں 4، یہ آیت نمبر آ چکی ہے، اس آیت کریمہ کو دیکھیں، ذالکم فذوقوہ وَأَنَّا لِلْکَافِرِینَ عَذَابَ النَّارِ، اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، یہ مزہ تو یہاں چکھو۔ کون سا مزہ؟ یہ گردنوں کا کٹنا، عضو کا کٹنا، میدان بدر کے اندر ذلیل و خوار ہونا، یہ مزہ تو یہاں چکھو، اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب تیار ہے، آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی بتا دیا کہ صرف اسی عذاب پر یہ خوش نہ ہو، دنیا کے اندر بھی عذاب ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ان کو عذاب ملے گا۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے آیت ہم دیکھیں، آیت نمبر 15، یہ وہ آیت کریمہ ہے۔ اب پہلے اس آیت کریمہ کا آپ لفظی ترجمہ دیکھیں، اب آ جائیں اس کے بامحاورہ ترجمہ کی طرف۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ یہ سوال نمبر 2 کا جواب بھی بن رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مومنوں کو کون سی ہدایات دیں؟ سب سے پہلی ہدایت یہ دی کہ غزوہ بدر کے اندر تم لوگوں نے پیٹھ نہیں پھیرنی، ڈر کر پیٹھ نہیں پھیرنے۔ اس کے بعد یہ اگلی آیت کریمہ دیکھیں، پہلی آیت کریمہ کے اندر پیٹھ نہ پھیرنے کے بارے میں، پھر جو بندہ پیٹھ پھیرے گا اس کا انجام، اور کون سی 2 وجوہات ہیں، ان وجوہات کی وجہ سے بندہ پیٹھ پھیر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر وہ تمام باتیں ذکر کر دی گئی ہیں۔ اب اسی آیت کریمہ کے تمام آپ یہ لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ، یہ اس کے الفاظ معنی آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس اسی آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ لڑائی کے دن، جنگ کے دن پہلے تو پیٹھ پھیرنی نہیں ہے، لیکن 2 وجوہات کی وجہ سے پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے۔ وہ کون سی ہے؟ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے، یہ پہلی وجہ بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا دشمن آپ کے سامنے حملہ کر رہا ہے، آپ حکمت عملی کے لیے، جنگی چال کے لیے پیچھے آتے ہیں، پھر پیچھے سے ہو کر کسی اور راستے سے اس پر حملہ کر دیتے ہیں، تو اس طرح پیٹھ پھیرنا جائز ہے۔ دوسری وجہ، یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے، یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے، بندہ اپنی فوج کے ساتھ جا رہا ہے اور فوج کچھ آگے نکل رہی ہے، وہ پیچھے رہ گیا ہے اور راستہ بھی بند ہو چکا ہے، درمیان میں دشمن آ چکے ہیں، تو بندہ وہاں سے تھوڑا سا واپس آ کے پھر دوبارہ اپنے لشکر یا اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے اگر بندہ اپنی پیٹھ پھیرے گا تو وہ پیٹھ پھیرنا بھی جائز ہے۔
ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا۔ ان دو وجوہات کے علاوہ اگر بندہ پھیرے گا تو وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آگے جو آیت کریمہ آ رہی ہے وہ دیکھیں اور پھر اس آیت کریمہ کا آپ لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ ہے۔ اب آ جائیں اس آیت کریمہ کے با محاورہ کے ترجمے کی طرف۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی، مسلمانوں نے کفار کو قتل کیا، قتل کر کے جب واپس آئے تو آپس میں بیٹھے تو باتیں کرنے لگے کہ فلاں کافر کو میں نے مارا ہے، فلاں کافر کو میں نے مارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا۔ انہیں قتل کرنے والے فرشتے تھے، اور فرشتے کس کے حکم سے آئے تھے؟ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئے تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ دیکھیں، اس کے اندر نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے زمین سے مٹھی بھر کنکریاں پکڑی اور کفار کی طرف پھینکی، وہ 1000 لشکر کی آنکھوں میں چلی گئیں۔ اب مٹھی تو ایک تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کی ایک مٹھی 1000 کافروں کی آنکھوں میں چلی گئی، اور اس آیت کریمہ میں اس معجزے کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ تو آئیے پڑھیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے۔ بے شک خدا سنتا جانتا ہے، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ اب جو اسٹوڈنٹ جو یہ آیت کریمہ آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے۔ بات یہ ہے، کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے۔ آگے جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 19، یہ ہے عربی آیت کریمہ، یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ۔ ہر ورڈ کا میننگ الگ الگ یہاں پہ دے دیا گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ہر ورڈ کا میننگ دیکھنا ہو تو یہاں پر یہ موجود ہے، صرف لیکچر کے زیادہ لمبے نہ ہونے کی وجہ سے یہ شارٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آ گئے ہیں ہم اس کے ترجمے کی طرف۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب غزوہ بدر یہ شروع ہونے والا تھا تو تمام کفار کے سردار یہ مکہ میں گئے، مکہ کے اندر جا کے کعبے کے غلاف کو پکڑا اور اللہ سے دعا کی اے اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں فتح عطا فرما۔ انہوں نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر یہ دعا مانگی تھی۔ تو جب کفار ہار گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کافرو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی۔ دیکھو اگر تم اپنے افعال سے، اپنے کاموں سے، یعنی بتوں کی پوجا سے، شرک سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر پھر نافرمانی کرو گے، پھر بتوں کی پوجا کرو گے، پھر نبی پاک صحابہ کرام کو تکلیف دو گے تو پھر ہم بھی تمہیں عذاب دیں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ کفار کو اپنی تعداد پر بڑا گھمنڈ تھا، تکبر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگیں وہ تعداد سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے جیتی جاتی ہیں، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب دیکھیں الکلمات والتراکیب، مشکل الفاظ کے معنی۔ یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے، النواس اون غنودگی، رجز الشیطان شیطان کی نجاست، الاناق گردنیں، بنان کا مطلب ہوتا ہے پور پور، جوڑ جوڑ، زحفن لشکر کشی کی صورت میں، متحرفا لقتال جنگی چال کے طور پر، متحیزا
الا فئتن کسی فوج سے جا ملنے کے لیے، رمیتا تو نے پھینکا، لیبلیا تاکہ وہ آزمائے، موہنو کمزور کرنے والا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اب آ جائیں اس کی التمارین کی طرف، مشقی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1، سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے۔ کن انعامات کا ذکر ہے؟ جواب، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کے انعامات، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اس لیے بھی تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو، ثابت قدم رہے، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور جسم کا ایک ایک حصہ یہ مار کر توڑ دو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس آگے ہے سوال نمبر 2، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اہل ایمان کو کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے درج ذیل باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1، ثابت قدم رہنا۔ نمبر 2، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ نمبر 4، آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ نمبر 5، ہمت نہ ہارنا۔ نمبر 6، پیٹھ نہ پھیرنا۔ سوال نمبر 3، کفار کو خطاب کرتے ہوئے سورۃ الانفال میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ جواب، کفار کو تنبیہ، اللہ تعالیٰ نے کفار کو جو تنبیہ کی، اے کافرو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو، یعنی اگر تم ان کے ساتھ مل کر دیگر اقوام پر، دیگر قوموں پر فتح چاہتے ہو تو وہ آ چکے ہیں، اور یہ بات واضح ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب نہیں آ سکو گے، اس لیے تم اپنے برے ارادوں اور افعال سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر تمہارے لیے عذاب ہے، تمہاری کتنی ہی زیادہ تعداد کیوں نہ ہو وہ تمہارے کام نہ آ سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس آگے یہ آیات شروع ہو گئی ہیں اور ان کا مفہوم، سب سے پہلے آپ پہلی آیت دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ، اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ مفہوم، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ کفر اور اسلام کی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی، کافروں کی سرگرمیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں، اور اگر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر مسلمان بھی اب کر سکتے ہیں کہ اسلام کی بقا کی جنگیں لڑیں۔ موت سے بچنے کے لیے میدان جنگ سے بھاگنا انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، لہذا کفار سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے سے منع کیا گیا ہے۔ بے آیت، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اور اے محمد جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے پھینکی تھی۔ مفہوم اس کا دیکھ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، میدان بدر میں جب آپ نے کفار کی طرف کنکریاں پھینکی تھی تو وہ بظاہر تو وہ آپ نے پھینکی تھی، لیکن دراصل وہ خود اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے پھینکی تھی، اور یہ کفار کے چہروں پر لگنے کی وجہ سے ان کے میدان سے بھاگنے کا سبب بنی۔ جیم، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ کَثُرَتْ، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ مفہوم، غزوہ بدر کے موقع پر کفار مکہ کو اپنی تعداد اور زیادہ دہن پر گھمنڈ تھا، وہ ہتھیاروں سے لیس
ہیں، اس لیے میدان جنگ میں یہ مٹھی بھر مجاہدین اسلام ان کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جب اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت مسلمانوں کے شامل حال ہے تو تمہاری یہ بڑی اکثریت تمہارے کسی کام نہ آئے گی۔ ڈیئر، یہ ہے ہمارا دوسرا لیسن الدرس الاول بے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ